تھے کیا؟ ہاں، کیا من دون اللہ سے صفحہ نمبر 20 پہ شبہات المعاصرہ ہمارا جو موضوع ہے کہ گمراہ کن فرق باطلہ جو ہے ان کے شبہات کیا ہے، تو اس میں ہم نے پہلا شبہ یہ لیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنا کیا جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس میں 3 طرح کے لوگوں کے شبہات کہ وہ جو بدعمل قسم کے مسلمان ہیں سمجھتے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اس میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک مرجئہ جو عقیدتاً اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور دوسرے ویسے ہی جاہل قسم کے جو بدعمل مسلمان ہیں، اور تیسرے وہ کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ کر سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمان جو بھی کر لے شرک کرے یا کلمہ گو مشرک، یعنی کلمہ گو مشرک جو لا الہ الا اللہ کو کافی سمجھتے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے، چاہے آدمی جو بھی شرک و کفر کرتا رہے۔ اور ان لوگوں کی جو کلمہ گو مشرک ہیں ان کے طرح طرح کے شبہات ہم بیان کر رہے تھے کہ وہ ان کا شبہ ایک تو یہ تھا کہ قرآن میں جس شرک کا بیان ہوا ہے بتوں کا شرک ہے، اور ہم نے سابقہ درسوں میں اس کا تفصیلاً رد کیا تھا کہ قرآن میں جس شرک کا بیان ہوا بتوں کا شرک نہیں ہے، وہ اللہ کے بندوں کا نیک ہستیوں کا شرک ہے، ان کو شریک کرنا ہے، اور بیان ہوا تھا کس کس انداز سے کیا کیا اس کی دلیلیں ہیں۔ اسی طرح ان مشرکوں کا کلمہ گو مشرکوں کا ایک شبہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں جو من دون اللہ آیا ہے، اللہ کے سوا، جس کا معنی اللہ کے سوا ہے، تو دون اللہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ہاں، دون اللہ سے مراد یہ بت پتھر، اللہ کے رسول ولی بزرگ ان کے کہنے کے مطابق دون اللہ نہیں ہے، ان کے کہنے کے مطابق یہ دون اللہ نہیں، اللہ کے سوا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ والے ہیں، بلکہ ان کا ایک جملہ ہے کہ وہ اللہ سے الگ نہیں اور اللہ ان سے الگ نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے وہ ان کافروں کفر کا عقیدہ، بلکہ تو یہ ان کے ہاں ہی ہے کہ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان سے ہے، یہ اللہ سے ہیں، اور اس انداز سے ان کے یہ فلسفے جو حقیقت میں دیکھا جائے تو کھلا کفر۔ تو لیکن علی کل حال ان کا جو بہت بڑا شبہ جس میں عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں جو بار بار دون اللہ کا لفظ آیا ہے ان کے کہنے کے مطابق یہ بتوں کے لیے ہے، پتھروں کے لیے ہے، درختوں کے لیے ہے، بے جان چیزوں کے لیے ہے، جبکہ اللہ کے ولی بزرگ، اللہ کے نبی رسول اللہ سے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو پوجنا، ان سے مانگنا ایسے ہے جیسے اللہ سے مانگا ہو۔ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے ان کے یہ فلسفے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس 20 نمبر صفحہ میں یہ بھی ہے، دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں جس طرح کہ ان کا دعویٰ ہے۔ شرک دائیوں کا یعنی کلمہ گو مشرکوں کا یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ قرآن و سنت میں جہاں بھی من دون اللہ کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد بت اور مورتیاں ہیں، جبکہ انبیاء و اولیاء اللہ من دون اللہ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ والے ہیں، چنانچہ انہیں پکارنا جائز ہے، یعنی انہیں پکارنا ایسے ہے جیسے اللہ کو پکارنا ہو۔ تو آئیے قرآن کریم میں سے دیکھیں کہ اللہ تعالی نے من دون اللہ کن کو قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں من دون اللہ کن کو قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ پہلے بھی ہم اس طرح کی آیتیں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر من دون اللہ کے حوالے سے، اس لفظ کے حوالے سے ان کا جواب تو فرمائے ان الذین، بے شک وہ، الذین کا لفظ ہم نے بتایا کیا ہوتا ہے۔ ہاں، الذین کیا چیز ہے؟ اسم موصول، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عقل مند چیز کے لیے، کسی عقل مند چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے جان کے لیے نہیں ہوتا، بے عقل کے لیے نہیں ہوتا، جاندار عقل مند چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے الذین کا لفظ۔ ان الذین، بے شک، اس لیے ہم کیا ترجمہ اس کو کرتے ہو، کیا کہیں گے کہ بے شک وہ ہستیاں، بے شک وہ بندے
کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا. تو اللہ دین کے لفظ میں ہی آ گیا پتہ چل کے کہ دون اللہ سے مراد یہاں پر بت نہیں ہے. دون اللہ سے مراد یہاں پر اللہ دینہ ہیں، بندے ہیں، ہستیاں ہیں، بت نہیں ہے. کیونکہ اللہ دینہ کا لفظ اس میں موصول بے جان چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور بت بے جان ہے، پتھروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اللہ دینہ کا لفظ جاندار عقل مند چیز کے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ بھی ہو، فوت ہو چکی ہو، تو اللہ دینہ کا لفظ اس کے استعمال ہوتا ہے. ان الذین تدعون جن ہستیوں کو، جن بندوں کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا. پھر مزید تاکید آگئی، عباد امثالکم، جس کے بعد کوئی شک ہی نہیں رہتا، وہ بندے ہیں. عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. عباد امثالکم فدعوہم، پس ان کو پکارو تم، فلیستجیبوا لکم، پس وہ تمہاری پکار کو سن کر دکھائیں. فدعوہم، ہم کی بھی ضمیر بے جان کے لیے نہیں ہوتی. بکریاں ہیں 10، ہم نہیں کہیں گے، سمجھے نا؟ بے جان چیزیں پڑی ہیں، ان کو ہم نہیں کہیں گے. ہم کی ضمیر بھی کس کے لیے ہے؟ عقل مند چیزوں کے لیے، جاندار چیزوں کے لیے. فلیستجیبوا، یستجیبوا افعال خمسہ ہم نے بتایا تھا اس درس میں کہ یہ بھی عقل مند جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ ہستیاں تم کو تمہاری پکاریں سن کر دکھائیں، تمہاری دعائیں قبول کر کے دکھائیں ذرا. یعنی اس آیت کا معنی کیا ہوا کہ وہ ہستیاں، وہ اللہ کے بندے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ اللہ کے بندے ہیں. عباد، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے، جس طرح تم بندے ہو وہ بندے ہیں. ہاں، بت کو بندہ کہیں گے، پتھر کو عباد کہیں گے. تو اس لیے عباد کا لفظ مزید تاکید کرتا ہے کہ یہاں پر مراد پتھر بت نہیں ہے، یہاں پر مراد بندے ہیں، ہستیاں ہیں، انسان ہیں یا فرشتے جو بھی ہیں، عقل مند چیزیں ہیں. فدعوہم، پس ان کو پکارو، ان کے پکار کر دیکھو. فلیستجیبوا لکم، تمہاری دعائیں قبول کر کے دکھائیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ نے چیلنج کے انداز سے بیان کیا. اسی طرح دوسرے پہلے یہ ارشاد باری تعالیٰ گزر چکا ہے، یہ آیت بھی گزر چکی ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر. سورہ سبا کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کو شرک کی جڑ کاٹنے کی آیت کہا ہے. اس میں بھی قل ادعوا الذین، وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم زعمتم سمجھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا. کیا سمجھتے ہو؟ کسی کو داتا، کسی کو غوث، کسی کو مشکل کشا، کو حاجت روا، اس طرح کے ان کو تم عقیدے ان کے ساتھ لگائے بیٹھے ہو. یہ ہستیاں لا یملکون، یہ بھی افعال خمسہ عقل مند چیزوں کے لیے، عقل مند چیزوں کے لیے. مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم، ہم کی ضمیر بھی ہاں عقل مند چیزوں کے لیے. وما لهم فیہما من شرک وما له منہم، یہاں پر بھی منہم کے ضمیر بار بار ایک نہیں کتنے الفاظ کے اندر اللہ نے واضح کیا ہے کہ یہاں پر جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ بت نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، وہ انسان ہیں، وہ جاندار چیزیں ہیں، مخلوقات یعنی کہ عقل مند چیزیں ہیں. سمجھے نا؟ اس کے بعد بھی کو اگر اپنی ضد لگائے جائے تو اس کی مرضی. پھر قرآن کا ایک ایک لفظ بیان کرتا ہے کہ یہاں پر مشرکوں کے جن بتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جن معبودوں کا، مشرکوں کے جن معبودوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ خالی بت پتھر نہیں ہے، وہ ہستیاں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. سمجھے نا؟ تو یہاں پر بھی دون اللہ کا لفظ آیا، تو پھر دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے. دون اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی ذات کے سوا ہے. ہاں، یہ ہے دون اللہ کا مفہوم. دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا. اللہ کے سوا سے معنی ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے. کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی انسان ہو، کوئی نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، زندہ مردہ کچھ بھی ہو، کوئی پتھر درخت ہو، یہ سبھی دون اللہ ہے. جو بھی اللہ کی ذات کے علاوہ چیزیں ہیں سبھی دون اللہ ہے. تو مذکورہ بالا آیات میں واضح طور پر بیان ہے کہ مشرکین جن کی پوجا کرتے تھے وہ انسان تھے. یعنی جن کی پوجا کرتے تھے وہ انسانوں کی پوجا کرتے تھے،
بتوں کے پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ پہلی آیت میں صاف بیان ہے کہ وہ بندے ہیں، عباد امثالکم، جبکہ دوسری تیسری آیت میں ان کا ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ وہ عقل رکھنے والے انسان ہیں۔ ہاں جی، دوسری آیت میں، تیسری آیت تو نہیں آئی ہے، ہم دوسری آیت آئی ہے۔ دوسری آیت میں کہ اس بات کا بیان ہوا ہے کہ وہ عقل رکھنے والے انسان ہیں، نہ کہ بتوں کی طرح بے جان جمادات ہیں، کیونکہ الذین ہم، یہ ساری چیزیں اس میں موصول، یہ ساری ضمیریں عقل مند چیزوں کے لیے ہیں، بے جان چیزوں کے لیے، بتوں کے لیے نہیں ہوتی۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ہاں، دون اللہ کی بات ہو رہی نا۔ مشرکہ کہتا ہے کہ دون اللہ سے مراد بت ہیں، یہاں بھی دون اللہ کا لفظ آیا کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے احبارہم، کیا ہے احبار؟ احبار پڑھ چکے ہیں پہلے کئی بار۔ احبار جمع حبر کی، اور حبر کی معنی عالم، اور خصوصاً یہودیوں کے علماء کو احبار کہتے تھے۔ یہودیوں کے علماء ان کو احبار۔ ان یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اپنے احبار، اپنے علماء کو، اور رہبان جمع راہب کی، درویش، اپنے علماء درویشوں کو کیا بنا لیا؟ اربابن، رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ہاں، یہ اب ان سے پوچھے کہ یہودیوں کے جو علماء درویش ہیں بت ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہودی بتوں سے فتوے لیتے ہیں، عیسائی بتوں سے فتوے لیتے ہیں؟ پوچھے ان سے کوئی، کیونکہ یہاں پر ارباب بنانے کا معنی کیا ہے کہ جو ان کے علماء درویش حلال و حرام کرتے ہیں، حلال و حرام کے فتوے دیتے ہیں۔ جو چیز اللہ نے حلال کی اس کو حرام کر دیا، جو اللہ نے حرام کی اس کو حلال کر دیا، سمجھے نا؟ یہ تھی ان کی عبادت، یہ تھا ان کا رب بنانا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ احبار و رہبان جو ہیں یہ دون اللہ ارباب ہیں، ارباب دون اللہ ہے۔ تو ان سے پوچھے کہ یہودیوں کے یہ جو علماء درویش ہیں، کیا یہ بت ہے؟ پتھر تھے کیا؟ یا انسان تھے؟ تو یہاں پر بھی پتہ چلا کہ دون اللہ کا لفظ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے سوا جو بھی کچھ ہے، کوئی عالم ہو، کوئی درویش ہو، کوئی راہب ہو، کچھ وہ ہو، ان کے لیے ہے۔ والمسیح ابن مریم، اس طرح مسیح ابن مریم کو، اس طرح چوتھی آیت بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ دون اللہ کا لفظ یہاں پر بھی دیکھیے، وہی جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے، یہاں پر وہی چیز ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، او ہم ایسے کلمے کے اوپر جمع ہوتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے، یعنی جس کے ہم بھی قائل ہیں، تم بھی قائل ہو، ہم بھی وہ عقیدہ رکھتے، تم بھی وہ عقیدہ رکھتے ہو۔ کیا ہے؟ سواء بیننا وبینکم، یہ ہمارے درمیان کے جو کلمہ مشترکہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یعنی یہ وہ بات ہے جو ہماری درمیان، ہماری اور تمہاری مشترکہ بات ہے، لیکن عملی طور پر تم عبادت کرنے کو اوروں کو کر رہے ہو، کہنے کو کہتے ہو کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن کرنے کو تم اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کر رہے ہو۔ تو آئیے پھر اس کلمے پر متفق ہوں، واقعی اس پر عمل کریں، اور کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ واقعی پھر ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ کہنے کو تو تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن واقعی عملی طور پر بھی صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ولا نشرک به شیئا، اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کیا معنی؟ اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں، ایک دوسرے کو بنی اپنے علماء کو، درویشوں کو۔ تو یہاں پر وہی بات جو پچھلی آیت میں تھی کہ علماء درویشوں کو دون اللہ کا نام دیا گیا ہے، جو انسان تھے، مخلوق تھے، تو ان کو دون اللہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو جسے پتہ چلا کہ دون اللہ کا لفظ قرآن کریم میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے بت نہیں ہے۔ ہاں کبھی بت ہوں گے، لیکن بت بھی کسی نیک بندے کے، کسی ولی بزرگ کا، اس کا بت ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ دون اللہ کا لفظ جو ہے وہ یعنی کہ زندہ انسانوں پر، ان چیزوں پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہاں پر آگے مزید وضاحت ہے
یہاں من دون اللہ سے مراد علماء درویش ہیں، نہ کہ صرف بت ہے۔ شبہ کیا ہے ان کا؟ شبہ یہ ہے کہ بزرگوں ولیوں کو پکارنا اس لیے شرک نہیں کہ اللہ والے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنی طرف سے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک نیا شبہ ہے جس کو ہم آگے لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر آج کا درس ہمارا کیا ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا سے مراد کیا ہے؟ کلمہ گو مشرک کہتا ہے کہ اس سے مراد بت ہے، اور ہم کہتے ہیں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے دون اللہ کا لفظ بتوں کے لیے نہیں بلکہ بندوں کے لیے استعمال کیا ہے، انسانوں کے لیے، اللہ کے ولیوں بزرگوں کے لیے، علماء درویشوں کے لیے، ان کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور جگہ جگہ پر جہاں بھی استعمال ہو دون اللہ کا لفظ وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان کا یہ شبہ کس قدر غلط ہے، باطل ہے، کہ جو صرف انہوں نے دون اللہ سے مراد بت لے لیے اور اللہ کے نبی ولی بزرگ ان کو اللہ میں شامل کر دیا کہ وہ اللہ میں سے ہیں، اللہ ان میں سے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کو پکارنا ایسے ہے جیسے اللہ کو پکارنا ہو، ان سے مانگنا ایسے جیسے اللہ سے مانگنا ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کلمہ گو مشرکوں کا یہ شبہ کس قدر باطل ہے، اور قرآن و سنت میں اس میں اس علماء درویشوں کی بات ہو رہی دون اللہ کے لیے، اور اللہ کے نیک بندوں ہستیوں کی بات ہو رہی کہ وہ ان کو دون اللہ کہا جا رہا ہے، نہ کہ بتوں کو دون اللہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ آج کے درس کا خلاصہ، اس کی سمری۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔